على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ اور اسوہ ہیں. آپ نے اپنی پاکیزہ، واضح اور شفاف تعلیمات اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں، اس طرح کہ آپ کی بتائی ہوئی ہر چیز روشن ہے ہمارے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق زندگی بسر کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی باتیں اور آپ کی چھوڑی ہوئی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ایک ذخیرہ ہے، مجموعہ احادیث بلوغ المرام، اس کا ہم تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے وہ مسائل جن کا روز مرہ کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے وہ ایک ایک کر کے ہم بتا رہے ہیں تاکہ ہر بھائی اور بہن کو عمل کرنے میں زیادہ آسانی ہو سکے. ان میں سے کتاب الزکوٰۃ ہم نے شروع کی تھی، کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ بہت ہی اہم ہونے کے باوجود اس میں بہت زیادہ کوتاہی اور غفلت کی جاتی ہے. بہت سے بھائی اور بہنیں زکوٰۃ دینے میں تردد، ہیزیٹیشن یا کبھی کبھی جو ہے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو سخت وارننگ دی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور اس میں سے تم نہیں خرچ کرو گے تو وہی دولت تمہارے عذاب جہنم کا ذریعہ بن جائے گی. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ پیسے، یہ دولت، یہ زیورات اس کے لیے قیامت کے دن آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو تو ہمیں زکوٰۃ پھر نہ دیں. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بنے تو پھر دینے والے رب العالمین کی ہدایات کے مطابق ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. زکوٰۃ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ کب کیسے دی جائے گی. جیسے زکوٰۃ کھیتیوں پر جو کچھ پیداوار ہوتی ہے اس پر اس کا ایک حصہ مقرر کیا گیا، جانوروں پر ایک حصہ مقرر کیا گیا، کیٹلز وغیرہ، لیکن اس طرح سے کہ دینے والے پر بھی قطعاً بوجھ اور برڈن نہ ہو اور غریبوں کا بھی کام بنتا رہے. یہ اس کے اندر بڑی حکمت اور بڑی مصلحت ہے. ان میں سے کچھ چیزیں جن کا ہم پچھلے لیکچر میں تذکرہ کر چکے ہیں، جیسے زمین، کھیتی باڑی کرنے والے اور زیادہ تر مالدار لوگ جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں، بڑے بڑی کھیتیاں ہیں، تو ان کو کیسے زکوٰۃ دینی چاہیے؟ کوئی بھائی بتائے اس کا طریقہ. جی، کاشتکاری اگر بارش کے پانی سے اگر ہوتی ہے تو 100 تھیلوں پر 10 تھیلے زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر بارش سے نہ ہو تو 100 تھیلے پر 5 تھیلے زکوٰۃ دینی ہوگی. دیکھیے کتنی آسان ہے شریعت، کتنی سمپل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 تھیلے دیے ہیں اناج، تو اس میں سے آپ سے صرف 5 تھیلے، 5 بیگ مانگے جا رہے ہیں، وہ بھی جو ہے غریبوں کے لیے. اب آپ سوچئے کہ ایک کھیت والا، ایک کسان جو مالک ہے زمین کا یا اپنے باغ کا، 100 تھیلے اپنے گھر کو لے جاتے ہوئے 5 تھیلے غریبوں کے لیے نکالتا ہے تو اس کو کیا نقصان ہوگا اس کا؟ مگر وہ غریبوں کی ہمدردیاں ساری اس کی طرف ہوں گی، ان کی غربت کا اس میں علاج بھی رکھا گیا ہے. یعنی دین کے اندر کتنی جو ہے نزاکت رکھی گئی کہ دینے والے کو بھی کوئی برڈن اور بوجھ نہ ہو اور لینے والا بڑی آسانی کے ساتھ اس کا کام بھی چل سکے. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس سیونگ ہے وہ کتنی دے گا؟ کوئی بھائی؟ 2.5%. 2.5%، یعنی بہت معمولی سی رقم ہے. 2,500 روپیہ، 1 لاکھ پر 2,500 روپیہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اگر 2,500 آپ فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو کیا آپ کی دولت کم ہو جائے گی؟ دولت کم نہیں ہوگی، بڑھ کے اور زیادہ ہوگی. زکوٰۃ کہتے ہیں پاک صاف کرنا، کلین کرنا، پیوریفیکیشن. تو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ مال و دولت اللہ کے نظر میں پاک صاف ہو جاتا ہے. ہم اگر زکوٰۃ دیں گے تو اس کا یہ فائدہ دینی اعتبار سے بھی ہوگا. اب اس میں کچھ اور باتیں جیسے سونا چاندی، جیسے ہم نے بتایا کہ عام طور پہ جو لوگ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، شہری زندگی میں رہتے ہیں، ان کے پاس گولڈ، ان کے پاس سلور اور ان کے پاس سیونگ
یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ کیٹل وغیرہ نہ بھی ہوں تو یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں، تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے اور پورے پہ دیں گے. یعنی اگر آپ کے پاس 10 تولے ہیں تو آپ 10 کے 10 پر زکوٰۃ دیں گے، وہی 2.5% کا حساب. اس کی مالیت دیکھیں گے آپ، ویلیویشن کر لیں گے سالانہ، تو جتنی بھی اس کی مالیت نکلے گی اس حساب سے 2.5%. اور اگر کسی کے پاس چاندی ہو، سلور، تو پھر اس کے لیے کتنا ہے؟ اس کے لیے تقریباً اندازہ کیا گیا 52 تولے، 52 تولے. اگر آپ کے پاس 52 تولے سلور ہے، چاندی ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی اسی حساب سے 2.5% کے حساب سے. یعنی آپ ویلیویشن کر لیں گے مارکیٹ ریٹ کیا ہے. ویلیویشن میں بھی کبھی گڑبڑ ہوتی ہے. مثلا لوگ پوچھتے ہیں کہ جس بھاؤ سے خریدا تھا اس بھاؤ سے زکوٰۃ دیں گے یا موجودہ مارکیٹ ویلیو سے دیں گے. دیکھیے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کہاں کہاں شیطان رکاوٹ بنتا ہے. کہ آپ سمجھ لیجئے کہ 40 سال پہلے 10 تولے سونا خریدے، اب دینا چاہتے ہیں 40 سال پہلے کے ریٹ پر. اگر آپ اسی ریٹ پر خریدنا چاہیں تو آج مل جائے گا آپ کو وہ ریٹ، اس میں سونا ملے گا؟ نہیں مل سکتا. تو جو موجودہ ریٹ ہے، مارکیٹ جو ویلیو ہے، اس کے حساب سے آپ کو دینی پڑے گی. اور یہی مسئلہ ہے زیورات کے بارے میں بھی. اگر آپ کے گھر والوں کے پاس زیورات ہوں تو بہتر اور مناسب تو یہ ہے کہ جتنا بھی زیور ہے اس پر آپ زکوٰۃ دے دیں، وہی 2.5% اس کی ویلیویشن کر کے جتنا بھی ان کے پاس زیور ہوگا. یہ سب سے زیادہ بہتر اور اچھی شکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ یا صدقات میں کچھ زیادہ رقم خرچ ہو جائے وہ بہتر ہے. لیکن کم خرچ ہو، مان لیجئے کہ 5 روپے دینا ہے، 4 دے رہے ہیں، گناہگار ہوئے. 5 روپے دینا ہے، 6 روپے دیں گے، زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ زیورات کے بارے میں ہے. اسی طرح سے کیش منی، گھر میں اگر آپ کے پاس کیش رکھا ہوا ہے یا بینک میں رکھا ہوا ہے یا جہاں بھی آپ رکھے ہوئے ہیں، میں نہیں پوچھوں گا کہ کہاں کہاں رکھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ اگر اس کے مالک ہیں تو 1 سال گزرنے کے بعد وہی 2.5% آپ دیں گے. جتنا بھی آپ نے رکھا ہوا ہے وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. اور زکوٰۃ میں کوئی ٹیکس کلیکٹر کچھ آبجیکشن نہیں کر سکتا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا اسلامی حکومت ہے وہ بھی آبجیکشن نہیں کر سکتا. اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ کی لے گا، وہ 2 ہیں تو 2 لے گا. اس کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو وہ آبجیکشن کرے کہ نہیں آپ کے پاس 1.5 لاکھ ہے، جیسے ٹیکس والے کرتے ہیں نا ہمیشہ. وہ نہیں کر سکتا زکوٰۃ والا. وہ کہتا ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، مجھے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے تم وہ دے دو. یہ زکوٰۃ کے بارے میں ایمانداری کا یہ مسئلہ ہے کہ جتنی بھی سیونگ ہے اس کا آپ 2.5% اس کے لیے نکالیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اب یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، جیسے بہت ساری خواتین اس بارے میں پوچھتی ہیں، بڑی پریشان رہتی ہیں کہ میں جب پیسے جو جمع کر رہی ہوں، میرا مقصد ہے بیٹی کی شادی کرنا، اس کے لیے زیور خریدنا مثال کے طور پہ، تو کیا زکوٰۃ دوں میں؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ مقصد کوئی بھی ہو، اگر آپ کے قبضے میں ہے اور سال بھر آپ نے ویسے ہی رکھا رہا استعمال کے بغیر، پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ آپ مالک ہیں. سال گزر گیا، کس لیے آپ جمع کر کے رکھتے رہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. سال ہو گیا دینا پڑے گا، کیونکہ آپ مالک ہیں، مائنڈ بدل بھی سکتے ہیں. مثلا آپ پیسے جمع کر کے رکھے، 1 سال ہو گیا، پہلے پلان تھا بیٹی کی شادی کے لیے خرچ کریں گے، اچانک کسی نے فون کیا کہ ادھر پلاٹ سستے میں جا رہا ہے، تو آپ وہ پیسے وہ پلاٹ خریدنے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. بلکہ لوگ کہتے بھی ہیں ارے پلاٹ لے کے رکھ لیں گے، اگر بعد میں ضرورت پڑے گی تو پھر بیچ دیں گے. تو وہ پیسے آپ نے بیٹی کی شادی کے لیے رکھے مگر خرچ کہاں کیے؟ پلاٹ خریدنے میں. اور جب آپ کو مرضی ہو پھر وہ ری سیل کر سکتے ہیں آپ. تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے آپ کے ہیں، جیسے چاہے آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں. تو زکوٰۃ کی رقم اس پر بن مانگے کے برابر دینی چاہیے سال گزرنے کے بعد. اب یہاں کچھ مسلمانوں نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جیسے ایسی چکر کہ دھوکہ گویا اللہ کو دے رہے ہیں. ہم دیکھیں کتنے ایکسپرٹ ہیں، کن کن چیزوں میں ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ بعض بینکوں میں ایسے بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ مثلا سال بھر وہاں رکھا رہا. تو بعض ملکوں میں ایک قانون بنا دیا گیا، جیسے پاکستان میں پچھلے یہ قانون بنا دیا گیا تھا کہ اب الگ الگ پوچھنے کے بجائے رمضان کی پہلی تاریخ ہو تو جتنا آپ کا اکاؤنٹ میں ہوگا زکوٰۃ کے حساب سے اتنا ہم کاٹ لیں گے. حکومت نے یہ فیصلہ کیا تاکہ آپ کو زکوٰۃ دینے کیلکولیشن کی زحمت نہ ہو، ہم خود کاٹ لیں گے اور زکوٰۃ کی رقم میں اس کو ملا کر خرچ کریں گے. اچھا پلان تھا.
تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلی رمضان آتے ہی جو ہے زکوٰۃ کی رقم کٹ رہی ہے، تو انہوں نے یہ کیا شعبان آتے ہی پہلا وڈرا کر لے سارے اکاؤنٹ، اور پھر شوال میں جا کے پھر رکھ دیے اس کو. یعنی اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کا انداز ہے کہ بھی شعبان میں اگر آپ وڈرا کر لیں گے تو ابھی پورے 12 مہینے نہیں ہوئے، 11 مہینے ہوئے، زکوٰۃ تو نہیں بنی، اور پہلی تاریخ گزر گئی، پھر جب چاہے اس اکاؤنٹ میں ڈال دو پیسے. یہ تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، مگر دیکھیے طریقے کیا کیا لوگ استعمال کرتے ہیں. اور بعض لوگوں نے اس میں یہ بھی طریقے نکالے ہیں کہ مثلا آپ اس کے مالک ہیں، اب شعبان ختم ہونے تک آپ مالک تھے، اب رمضان شروع ہونے والا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آج سے میری بیوی اس کی مالک ہے. دیتے نہیں ہیں اس کو، خرچ کرنے کا وہ نہیں ہے، صرف کاغذ میں بیوی کا نام ڈال دیا کہ اب یہ پیسے بیوی اس کی مالک ہے. اب مالک بدل گیا تو پھر 1 سال کا حساب ہوگا. اب وہ 1 سال کے بجائے 10 مہینے کے بعد بیوی جو ہے شوہر کو ٹرانسفر کر رہی ہے کہ پیسے تو اس کے تھے، میرے نے، میں اس کو واپس کر رہی ہوں. اس طرح تو زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہ آئے. اب دیکھیے اللہ نے اتنا دیا ہے تو ہم چکر کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ سارے جو اس کے اندر کیے گئے ہیں مسائل، اس کا یہ خلاصہ ہے. تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کردہ ہے، اس کو بن مانگے کے دینا چاہیے، بلکہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں تو مزید کچھ دے دوں. غریب کو بن مانگے کے ملنا چاہیے، مانگنے کا محتاج نہ ہو. وہ ضرورت مند آپ محسوس کریں تو اس تک پہنچیں اور اس کو دینے کی آپ کوشش کریں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات اور خیرات کی شکل میں. اور اگر کوئی یتیم ہے، کمزور ہے، اس کی دولت آپ کے پاس ہے تو کیا کیجئے؟ بزنس میں لگائیے، کاروبار میں لگائیے. ویسے ہی رکھے رکھے ہر سال زکوٰۃ دیں گے تو وہ خرچ ہوتا جائے گا. اس کے بجائے آپ کیا کریں؟ اس کو کاروبار میں لگائیں تاکہ نفع ہو، اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، یتیم کو بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی ہوگا. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کردہ ہے، اس کو بن مانگے کے دینا چاہیے، بلکہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں تو مزید کچھ دے دوں. غریب کو بن مانگے کے ملنا چاہیے، مانگنے کا محتاج نہ ہو. وہ ضرورت مند آپ محسوس کریں تو اس تک پہنچیں اور اس کو دینے کی آپ کوشش کریں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات اور خیرات کی شکل میں. اور اگر کوئی یتیم ہے، کمزور ہے، اس کی دولت آپ کے پاس ہے تو کیا کیجئے؟ بزنس میں لگائیے، کاروبار میں لگائیے. ویسے ہی رکھے رکھے ہر سال زکوٰۃ دیں گے تو وہ خرچ ہوتا جائے گا. اس کے بجائے آپ کیا کریں؟ اس کو کاروبار میں لگائیں تاکہ نفع ہو، اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، یتیم کو بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی ہوگا. چاہے کیش منی ہو، گولڈ ہو، زیورات ہوں، یا اسی طرح سے آپ کے مختلف مویشی ہیں یا زمین اور اس سے اگنے والا اناج ہے. اس کا طریقہ بتایا جا رہا تھا. یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، ایمان کا یہ حصہ ہے، عقیدے کا یہ جز ہے. اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو تاکہ دنیا میں بھی ہمیں مزید برکت مل سکے اور آخرت میں بھی خیر ہو سکے. ایک اور مسئلہ ہے، اگر کبھی ایسی حالات پیدا ہو گئے، کوئی طوفان آ گیا، کوئی بارش ہو گئی، کوئی سیلاب آ گیا، لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، تو ایڈوانس زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال کے بعد، لیکن مان لیجئے 10ویں مہینے میں قدرتی کوئی آفت آ گئی، بلا آ گئی، پانی ہو گیا، لوگ جو ہے بالکل بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، تو آپ ایڈوانس زکوٰۃ بھی چاہے تو دے سکتے ہیں اندازہ کر کے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقتہ. حضرت عباس نے یہ کوشچن کیا کہ زکوٰۃ کی ابھی وہ مدت پوری نہیں ہوئی مگر میں اس میں جلدی دینا چاہتا ہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ قبل ان تحل، 1 سال ہونے سے پہلے. فرخص له فی ذلک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کہیں پر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں اور آپ دینا چاہیں زکوٰۃ وقت سے پہلے تو آپ دے سکتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا. تو خیر کے زمانے میں لوگ جب دیکھتے ہیں لوگوں کو آفت ہے، مصیبت ہے، ایک رف اندازہ کر کے آپ دے دیں، بعد میں پکا حساب کریں تاکہ وہ جو آفت، مثلا آگ لگ گئی، جھوپڑیاں جل گئیں، اب آپ کے پاس دوسرے پیسے نہیں، آپ زکوٰۃ ان کو دینا چاہتے ہیں مگر ابھی ٹائم ہے، مگر وہ بیچارے تو اب محتاج ہیں نا، تو اس لیے فوری آپ دے سکتے ہیں. ضرورت ہے تو وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ کی رقم نکال کر دی جا سکتی ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے زیورات کا. اب یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟
اس کا تعلق بہنوں کے ساتھ ہے، خواتین کے ساتھ ہے۔ اب خواتین کا مسئلہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ 10 باتیں پوچھیں گی، 10 سوالات کریں گی کہ زیور کی زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، اتنے کی دیں یا نہ دیں۔ پھر ایک آخری میں کوشچن ہوتا ہے یہ زکوٰۃ جو ہے شوہر دے گا یا بیوی دے گی؟ تو سمپل مسئلہ، جو مالک ہے وہ دے گا۔ اگر شوہر نے آپ کو گفٹ کے طور پہ دے دیا ہے تو اب آپ مالک ہیں، البتہ دونوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو، بیوی تو اگر آپ کی ہے مثلاً اور آپ کے لیے کام کاج کر رہی ہے، آپ اس کی زکوٰۃ کی رقم خود دے دیں گے تو ایک اچھی بات ہوگی، الا ہے کہ اس کی کوئی الگ سے آمدنی ہے اور وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، فرض اسی کے اوپر ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ مگر فرض کر لیجئے کہ اگر کسی کی بیوی کافی اس کے پاس زیورات ہیں، پیسے کیش میں نہیں ہیں، تو یہ ایک پیار و محبت کا انداز ہے کہ اگر شوہر دے دے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، الا ہے کہ اس کے حالات ٹھیک ہوں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں، ان امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لها، اس عورت کے ساتھ ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی اس کی، وفی ید ابنتها مسکتان من ذهب، اور وہ جو بچی تھی اس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے جو سونے کی بینگلز وہ پہنی ہوئی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ فقال لها اتعطین زکاۃ هذا، کیا تم زکوٰۃ دیتے ہو؟ اب یہ زیور ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں زیور میں کہاں زکوٰۃ ہے۔ اب یہ دیکھیے زیور ہاتھ میں پہنا ہوا کنگن ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دریافت فرمایا؟ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ قالت لا، تو اس کو تو معلوم نہیں تھا، اس نے کہا نہیں دیتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ایسرک ان یصورک اللہ بها یوم القیامت سوارین من نار، کیا تم یہ پسند کرو گی اللہ تعالیٰ ان چوڑیوں کے بدلے قیامت کے دن آگ کی چوڑیاں پہنائے تم کو، آگ کا کنگن پہنائے، اس کو پسند کرو گی؟ تو ظاہر ہے کہ کون پسند کرے گا؟ فوری وہ جو ہے کیا کی فالقتہما، وہ نکالی اور ڈال دی، ارے یہ آگ میں جانے کا ذریعہ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو اتار دو۔ اس سے ایک مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے کہ جو زیورات ہیں ان زیورات پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، اور کھینچ تان کر ہم نکالتے ہیں تو صرف وہ زیور بچ جائیں گے جیسے انگوٹھی وغیرہ نارمل حالت میں جو پہنتے ہیں، ورنہ خواتین کے پاس ماشاءاللہ کئی سیٹ ہوتے ہیں، اور وہ کب پہنے جاتے ہیں؟ خاص مناسبتوں پر، روزانہ تو نہیں پہنتی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سب ان کے لیے سرمایہ ہے، دولت ہے، کبھی کبھی جو ہے نا کبھی کوئی مناسبت ہو گئی تو پہن لیا، ورنہ عام طور پہ روزانہ ایک معمولی سا کوئی انگوٹھی ہوگی یا معمولی سا نیکلس وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو نارمل پہنتی ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا اگر ان سب کا کیلکولیٹ کر کے حساب زکوٰۃ دے دی جائے تو یہ سب سے سیف سائڈ ہے، سب سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہوئے ذرا آدمی کو وسیع نظر ہونا چاہیے۔ دوسری صحابیہ کا دیکھیں، ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت تلبس اوضاحا من ذہب، کہ حضرت ام سلمہ زیور تھا کوئی سونے کا ان کے پاس، وہ پہنا کرتی تھیں۔ فقالت یا رسول اللہ اکنز ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ بھی خزانہ سمجھا جائے گا، یعنی جس پر عذاب ہوگا قیامت کے دن؟ فقال ادیتی زکاتہ فلیس بکنز، اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو تو یہ عذاب میں نہیں لے جائے گا تم کو۔ مطلب کیا ہوا؟ جو پہننے والے زیورات ہیں اس میں بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، جو بھی زیورات ہیں ان میں بھی آپ زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح سے دیکھیے تجارت کے لیے جو سامان آپ جمع کرتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کاروباری حضرات کے لیے۔ جیسے عورتوں کے لیے زیورات ہیں نا، تو کاروباری حضرات جتنے مالدار ہوتے ہیں بعض اس میں بڑے دل والے ہیں، بر وقت زکوٰۃ دیتے ہیں، صحیح طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور بعض کے لیے زکوٰۃ دینا بڑا مشکل بن جاتا ہے۔ جا کر اگر پوچھیں گے ایک غریب آدمی تو اتنی لسٹ بتائیں گے، یہ بل ادا کرنا ہے، یہ بل ادا کرنا ہے، یہ بل ادا کرنا ہے، میں کہاں سے لا کر تمہاری مدد کروں؟ وہ سن کر غریب کے دل میں یہ خیال آتا ہے آپ بھی میرے ساتھ اگر باہر نکل جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا تاکہ مانگ کر اپنی ضرورت پوری کر لیتے۔ یعنی اتنی مجبوری وہ بتائے گا کہ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اور اس سے متعلق اور بعض باتیں ہیں کہ مال جو کاروبار کے لیے رکھا جائے اس پر زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، اور اس سے جڑے بعض باتیں ہیں جو آئندہ لیکچر میں ہم پیش کریں گے۔ ہمارا وقت ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو کر لیا جائے تاکہ آئندہ لیکچر میں نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔
جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جیسے کوئی پارٹنرشپ میں کھیتی کر رہے ہیں تو اناج ہوا تو آدھا وہ لے لیے اور آدھا ہمیں دے دیے تو اس میں بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ وہ کس حساب سے دینے کا؟ دیکھیے زمین کے ذریعے سے جو پیداوار ہو رہی ہے اس کا تو میں نے اصول بتا دیا کہ اس حساب سے دینا چاہیے، لیکن اگر پھل ہیں اور وہ کم مقدار میں آتے ہیں، جیسے امرود ہیں مثال کے طور پہ، یا کوئی اور اسی طرح کے چیکو ہے، یہ ہے، اس طرح کے پھل ہیں جو روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں اور کم مقدار میں ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ کے طور پہ نہیں ہے، لیکن آپ ویسے صدقے کے طور پہ جتنا چاہے دے دیں۔ لیکن اگر وہ ایک لمٹ سے آگے چلے جائے، جیسے کاروباری لوگ بڑے بڑے باغات لگائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کھیتیاں ہیں، فارمنگ کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف اس میں پھل آتے ہیں، کوئی کیلوں کا لگایا ہوا ہے، کوئی انگور کا لگایا ہوا ہے، کوئی سیب کا لگایا ہوا ہے، اس کے لیے پھر پراپر حساب کر کے دینا چاہیے، کیونکہ وہ لمٹ سے بہت زیادہ کئی ٹن وہ اناج پھل پیدا کر لیتے ہیں اور مقصد بھی اس کا کاروبار کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی دینی پڑے گی۔ جی آپ کچھ میرا یہ سوال ہے، زکوٰۃ جو ہے جیسے 4 بہن ہیں تو اس میں سے ایک بہن بہت غریب ہے، اس کو دینا جائز ہے کیا؟ اس کے لیے جانکاری چاہیے تھا۔ یعنی زکوٰۃ بھائی کو دینا چاہتے ہیں، اگر غریب ہے مستحق ہے تو بھائی کو دینے کا ڈبل ثواب ہوگا، ایک تو زکوٰۃ کا ثواب اور دوسرے صلہ رحمی کا، بھائی کا حق آپ نے ادا کیا۔ اگر باہر کے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیں گے سنگل ثواب ملے گا، اگر اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں گے کیونکہ پہلے ان کا حق ہے تو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ کا ثواب، دوسرے صلہ رحمی اور رشتہ داری کے حق کو پہچانا، اس کا الگ ثواب ملے گا۔ یہاں پر اور بھی سوالات ہیں لیکن ہمارا ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے آپ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا، جس میں ہم نئی معلومات کے ساتھ زکوٰۃ کے متعلق پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته